إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان میں عمل داخل ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے اصحاب کرام کے طریقے پر چلنے والی جماعت۔ یہاں لوگوں نے لیبل لگا لیا ہے تو لیبل لگانے کی بنیاد کے پر وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے۔ سنت کا مطلب ہے قرآن و حدیث کے عقیدہ اور منہج کے مطابق چلنے والے، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی جو کتاب و سنت کو صحابہ کے فکر اور ان کی فہم کے مطابق مانتے ہیں۔ یہیں سے جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب جدا ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ کے پر پورا ایک چیپٹر قائم کیا کتاب الایمان کا، اور کتاب الایمان میں ایسی روایتوں کو نقل کیا جس میں ایمان کو عمل میں شامل کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کیا جائے اور کردار سے اس چیز کو پیش کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے آپ اقرار کر رہے ہیں تو آپ کو صاحب ایمان کہا جائے گا۔ اگر یہی بات ہے تو منافقین سے بہتر اپنے ایمان کا زبانی دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن مجید نے ان لوگوں کے مقام کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ قول کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا، جو زبان سے کہتے تھے وہ کردار میں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کر دیا گیا۔ تو ایمان قول اور عمل، اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کرنے کا نام ہے، اور اس چیز کو دل سے ماننا، اس لیے کہ جو چیز دل میں ہے وہ زبان پر ہونی چاہیے، اور جو چیز زبان کے پر ہے وہ کردار میں نظر آنی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کے پر کچھ اور ہے، کردار کے اندر کچھ اور نظر آتا ہے۔
مومن کا دل بھی یکساں ہے، زبان بھی ایک ہوتی ہے اور کردار بھی، کہیں پر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، بخاری کی روایت، تو سارے اہل ایمان ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، نہ کردار میں، نہ زبان میں، نہ دل میں، ساری چیزیں یکساں ہوں گی۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کا دل یکساں تھا، زبان یکساں تھی، کردار یکساں تھا، اس لیے ایک آدمی کے دل کی طرح انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ایک مشہور روایت جو کہ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، الایمان بضع و ستون شعبہ، یا دوسری روایت کے اندر ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل اور بلند ترین شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، جسے ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے نچلے طبقے کے پر جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اسلام میں اتی کرمن کا، تجاوزات کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں تو اس قدر سختی برتی گئی ہے کہ بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بالشت کے برابر زمین ناحق ظلمن، یعنی جس کے پر اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، اس کی ملکیت، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے پر اگر وہ قبضہ کرتا ہے ظلمن ناجائز طور کے پر، طوقہ من سبع اراضین، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ یہ اسلام میں ناحق کسی کے مال کے پر، زمین کے پر قبضہ کرنے کی قباحت، شناعت اور برائی ہے۔ اسلام بہت صاف، سیدھا اور شفاف دین ہے، یہاں کوئی ظلم نہیں، نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم سہنا ہے، کوئی چیز یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے بہتر افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے نچلے طبقے کے پر ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ شرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی شرمانے لگ جائے، نہیں، شرم کا مطلب جو آپ کو اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے روک دے۔ آپ کو شرم آئے، جیسا کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس بات کے بارے میں، اس گناہ کے بارے میں میرے دوست کو، باپ کو، بھائی کو، گھر والوں کو پتہ لگ گیا تو کیا سوچیں گے، تو آپ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ جب کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر یا جس کے بارے میں آپ کو ڈر ہے وہاں تک نہ پہنچے، لیکن اللہ کے علم میں تو ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائیاں ہوں یا برائیاں، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں گھیر رکھا ہے، تو کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں۔ تو ہمیں شرم ہونی چاہیے کہ اس پروردگار کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ شرم ہونی چاہیے۔ یہی شرم ہمیں گناہوں سے، ظلم سے، زیادتی سے روکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایمان کے بارے میں کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، آپ اگر 10 شاخوں کے پر عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا ایمان اتنا ہی ہے۔ آپ اگر 20 پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان اور زیادہ ہے، 30 پر کر رہے ہیں تو اور زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان 8 دروازوں سے اگر کسی کو بلایا جا سکتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقات کا، روزے کا، جو بھی جنت کے 8 دروازے رکھے گئے ہیں،
ہر عمل کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرفیکٹ ہے، ہر دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل داخل ہے، ایمان کو عمل سے جدا ماننا یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دل سے مان لینا یا زبان سے اقرار کر لینا یہ حضرت جبرائیل اور ایک عام آدمی کے ایمان کی برابری ہے، یعنی جتنی باتوں کو اسلام میں بیان کیا گیا آپ کہتے ہیں کہ مان لیا جائے۔ میں مانتا ہوں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے پر ایمان، تقدیر کے پر ایمان، تو کیا حضرت جبرائیل یا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان ہے تو صرف زبان سے اقرار کرنے کی بنیاد کے پر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی جاہل سے جاہل آدمی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ دونوں برابر ہوں گے، اس لیے کہ صرف اقرار آپ کو اس مقام تک نہیں لے جاتا، اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل کو شامل کیا گیا۔ جتنا زیادہ عمل ہوگا ایمان اتنا بلند ہوگا۔ لیکن یہاں بنیادی طور پر ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر علم صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل رائے گاہ ہے، بے معنی ہے۔ تو اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے صحیح علم حاصل کیجئے۔ جب آپ کا راستہ صحیح ہوگا تو صحیح منزل تک پہنچیں گے۔ راستہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ منزل تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ سورہ غاشیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے اندر دوسری رکعت میں، عیدین کے اندر دوسری رکعت کے اندر اسے کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے، بالکل ابتدا کے اندر بتا دیا گیا ہے عاملۃ ناصبہ، ایک ایسی جماعت ہوگی بہت کام کرنے والی، بہت محنت کرنے والی، اور اتنی محنت قرآن مجید کہتا ہے ناصبہ، تھکا دینے والی، اتنی محنت کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ، جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، جہنم کی آگ کا شکار ہوں گے۔ ابھی افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے، تھکا دینے والی محنت کرنے کے بعد جنت ہاتھ نہیں آئے اور نتیجے میں آپ کو جہنم کا شکار بنا دیا جائے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا۔ یہ نتیجہ کیوں ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح منزل، صحیح مقام تک نہیں پہنچا سکے؟ اس کی وجہ سورہ کہف ہر جمعہ کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اخیر میں جب آپ پہنچیں گے، قرآن مجید ایک جماعت کا تذکرہ کرتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن لوگوں کی کاوشیں، جن لوگوں کی محنتیں دنیا میں رائے گاہ ہو گئی، گمراہی کا شکار ہو گئے، انہوں نے صحیح علم حاصل نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ صحیح راستہ، صحیح علم نہ ہونے کی بنیاد کے پر بھٹکتے چلے گئے، محنت کرتے چلے گئے، لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کے اچھا سمجھ لینے سے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی عمل اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ آپ کتنا بھی بڑا کام کریں، جب تک کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا، اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنی بڑی مہم چلائے، کتنے بڑے کارنامے انجام دے، جب تک کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث سے موجود نہیں ہے ہم اسے کارنامہ نہیں کہیں گے، ہم اسے عمل سے تابع نہیں کریں گے۔ بڑی بڑی جماعتیں گمراہی کا شکار کی ہوئی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا علم صحیح نہیں تھا، انہوں نے اپنے معاملات اور اپنے عمل کے لیے قرآن و حدیث کو دلیل نہیں بنایا، گمراہی کا شکار ہو گئے، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو صحیح عمل کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو دعا مانگتے تھے اس کا پہلا جملہ یہی تھا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ
میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع کب ہوگا؟ جب وہ صحیح ہوگا۔ اگر علم غلط ہے وہ نافع نہیں بنے گا۔ آپ ایک عبادت کے پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ وہ عبادت نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ علم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے نافع نہیں ہے، جتنا کرو گے اتنا گمراہ ہوگے۔ جیسا کہ بدعتی حضرات مشرکین ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، بہت ساری بدعتیں انجام دی جا رہی ہیں، چاہے وہ شب معراج کے نام پر کہیے، شب برات کے نام کے پر کہیے، اور دیگر مواقع کے پر۔ علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عمل غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے علم نفع دینے والے علم کا سوال کرو۔ علم اگر نافع نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمل رائے گا اور بے معنی ہو جائے گا۔ تو صحیح علم صحیح عمل کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے، دلیل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ، آپ نے صحیح علم حاصل کر لیا تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی کے پر نظر آئیں۔ اگر ایک کسان اچھے بیج استعمال کرتا ہے، اچھی زمین کے پر اسے بوتا ہے، تو یقینی بات ہے بہتر پانی پڑنے کے بعد، بارش ملنے کے بعد فصل بھی اچھی آنی چاہیے۔ اگر اچھا بیج داخل کیا گیا، بارش بھی اچھی ہے، زمین بھی اچھی ہے، اور اس کے بعد فصل اچھی نہیں نکلتی ہے، اس کا مطلب کہیں کوتاہی ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسلام میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جگہ جگہ کے پر اصلاح کرنے، اسے اکیلا ماننے کا حکم ہے، زبان سے اقرار کرنے کا حکم ہے، تو ساتھ ہی ساتھ جتنی عبادتیں ہیں، چاہے آپ نماز کہیے، روزہ کہیے، زکوٰۃ ہے، یا تو حج ہے، عمرہ ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ کی وحدانیت کا مظہر ہے۔ یعنی جس بات کا اقرار آپ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، عمل سے ثابت کیجئے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اسی کے سامنے رکوع ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ یہ علم عمل کا متقاضی ہے۔ جب تک آپ اپنی وحدانیت کہ آپ اللہ کو اکیلا مانتے ہیں نماز سے ثابت نہیں کریں گے تو کیسے پتہ لگے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے؟ بازار کے اندر دکانوں کے پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد جو شخص اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنے کام کاج، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اذان کے پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ ہاں میں اللہ کو اکیلا کائنات کا رب مانتا ہوں۔ اس کے بلاوے کے آنے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو عملاً یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا نہیں ہے، بڑا تو کاروبار ہے، بڑا تو کسٹمر ہے، بڑی تو تجارت ہے کہ ہم پہلے اسے ترجیح دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے۔ جبکہ مؤذن جو صدا لگاتا ہے اللہ اکبر، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب سب سے بڑے کا بلاوا آتا ہے تو آدمی کو سب چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی اس کی کبریائی ہے، یہی اس کی عظمت ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ رمضان المبارک میں دین کے موقع کے پر اگر ایک شخص کھاتے پہ ہوئے نظر آتا ہے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ وہ پریکٹیکلی ثابت کر رہا ہے کہ میں روزے دار نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، اور جو بھوکا ہے، روزے دار ہے، وہ ثابت کر رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو ہمیں ہر جگہ اپنے عمل، اپنے قول کا، اپنی باتوں کا پریکٹیکلی ثبوت دینا ہوگا، اس کے بغیر معاملات حل ہونے والے نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں حکم دیا گیا ہے مقابلے کا عمل کے بارے میں ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اصحاب کرام میں جگہ جگہ کمپٹیشن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع سے اخیر مرحلے تک ان دونوں کے درمیان عمل کے بارے میں تقابل تھا ہر موقع پر، یہاں تک کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت وسعت عطا کی تھی، فراوانی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے اعلان کیا، تب انہوں نے اپنی پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھی پراپرٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر صدیق کے آگے نکل جاؤں گا. نیکی کے بارے میں کمپٹیشن، اگر یہ کمپٹیشن ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. سورہ عصر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن مجید نے خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان اور عمل دونوں چیزوں کو بنیاد قرار دیا. ہر جگہ قرآن میں ایمان کے فوراً بعد آپ کو عمل صالح کا تذکرہ ملے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر جگہ ایمان کو عمل سے جوڑ دیا گیا ہے. ایمان عمل سے خالی نہیں ہے. آپ کا عمل جتنا ہوگا اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا، اتنے بڑے آپ صاحب ایمان، صاحب مومن ہوں گے. تو یہ کمپٹیشن ہے ہر موقع کے پر، یہاں تک کہ مالدار اصحاب کرام اور غریب صحابہ، ان دونوں کے درمیان بھی کمپٹیشن تھا. مسلم کی روایت میں ہے، جو صحابہ غریب تھے، اللہ نے جن لوگوں کو مال و دولت نہیں عطا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شکایت کی، کہا کہ اللہ کا رسول، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مالدار اصحاب کرام بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو مال عطا کیا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، غربا اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں، وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اس بنیاد کے پر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا، سوائے اس کے جو یہ عمل کرنے لگ جائے تو تمہارے برابر ہو جائے گا. اب غریب اصحاب کرام اس عمل کو لے کر واپس ہوئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مالدار اصحاب کرام کو اس چیز کے بارے میں علم ہو گیا، وہ بھی اس کے پر عمل کرنے لگے. اب یہ غریب نادار اصحاب کرام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شکایت کرنے لگے، کہا کہ اللہ کا رسول، اب وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے نواز دے. یہ صحابہ کا عمل کے بارے میں پریکٹیکلی، یعنی اسلام کی تعلیمات کے پر عمل کرنا، اس بارے میں جذبہ تھا. آج ہمارے یہاں پر علم بہت ہے، ٹھیک ہے، علموں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں عقیدے کا بھی بگاڑ ہے. صرف عمل کے پر توجہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی عمل کرنے لگ جائے. پہلے علم صحیح کیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے. دونوں چیزیں ضروری ہے، صحیح علم اور صحیح عمل. بنیاد صحیح علم ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا عمل صحیح ہوگا. یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اتنا زیادہ نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ جہاں جہاں دیکھیے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن نے عمل سے پہلے تقوی کی بنیاد رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ عمل کرے گا، اتنا زیادہ وہ خیر کے معاملے میں آگے بڑھے گا. اگر ہمارے یہاں پر عملی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر بہت کم ہو چکا ہے. اور اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں ہے. ایک بندہ اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا جتنا علم رکھے گا. قرآن صاف کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے، اللہ کے بارے میں صحیح جانکاری رکھتے ہیں. جن لوگوں کو جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں علم ہوگا اتنا زیادہ تقوی ہوگا، اور تقوی یہ عمل کی جانب آپ کو لے کر جائے گا.
یہی وجہ ہے کہ اصحاب کرام کتنی بڑی بڑی نیکی کیا کرتے تھے، آج تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے موقع کے پر ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا گیا، تو انہوں نے اپنی آدھی پراپرٹی یہاں تک کہ بیوی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا تھا؟ یہ جذبہ دراصل ایمانی تھا، اللہ کے پر ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تھا۔ یہی چیز کی کمی ہمیں یہ سارے معاملات کی خرابی کی بنیاد ہے۔ جتنا بندہ اللہ سے ڈرے گا اتنے بہتر عمل کرنے والا، اتنی بہتر سوچ والا ہوگا۔ اس کے اندر کبھی حاسدانہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے، جس کی بنیاد کے پر ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات، گھروں کے اندر شر و فساد برپا ہو جاتے ہیں حسد کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ اللہ کو حکیم مانے گا، اللہ کو بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اس سے بہتر میری کنڈیشن نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے امیر بنایا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ نے اگر مجھے غریبی دی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ نے مجھے صحت دی یہ بھی حکمت، اور اگر مجھے بیماری دی تو یہ بھی میرے لیے حکمت ہے۔ بلکہ بسا اوقات بندوں میں کچھ لوگ یہ سوچتے بھی ہیں کیا وجہ ہے میں ہی بار بار پریشان ہوتا ہوں، کاروباری پریشانیاں میرے حصے میں آتی ہیں، یا بیماری سے جوجھتے رہتا ہوں، طرح طرح کی بیماریاں مجھے لگتے رہتی ہیں۔ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے کہ بندہ ان بیماریوں اور مشکلات میں پڑنے کے بعد جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا گناہوں سے بچتا ہے، وہ عام حالات میں نہیں بچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ دولت کی فراوانی یا بہترین صحت تمہیں سرکشی کی طرف آمادہ کر دے، تو یہ بیماری یا مشکلات ہمارے لیے خیر کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اصحاب کرام میں مقابلہ آرائی تھی عمل سے متعلق، اور جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں علم ہوگا، جتنا اللہ سے ڈریں گے، اتنا زیادہ عمل کی طرف ہم راغب ہوں گے۔ تو ہمارے اندر جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف انتہائی کم ہو چکا ہے۔ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جو کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ اس کے کہیں زیادہ ضرورت مند وہ خود ہے۔ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت تو کھانا کھلایا، گھر میں اتنا ہی کھانا تھا کہ مہمان کھا سکے، خود بھوکے رہے، بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، اور رات کی تاریکی میں کی گئی یہ عبادت، یہ احسان، یہ ہمدردی کسی کو سوائے اللہ کے علم میں نہیں تھی، کسی کو نہیں بتایا۔ آج ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ نیکی کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کا علم لوگوں کو ہو، اشارے کنائے کے اندر ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ ہاں میں فجر پڑھ کے جا رہا تھا تو فلاں جگہ یہ معاملہ پیش آیا۔ کیوں؟ بتانا مقصود یہ کہ ہاں میں نماز فجر پڑھ کر جا رہا تھا، اپنی عبادت لوگوں کے سامنے بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس عبادت کو، اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کیا ہے۔ شیطان بہت کائیاں ہے، پہلے تو وہ آپ کو عمل نہیں کرنے دے گا، اور اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے۔ تو ضروری ہے کہ عمل کے بعد اسے ضائع ہونے، برباد ہونے سے بچایا جائے۔ ہم برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ریاکانی کے نام کے پر، لوگوں کے درمیان شہرت نمائی کے نام کے پر۔ وہ بہت کائیاں ہیں، اس طرح گمراہی کے راستے کے پر لے کر جاتا ہے۔ تو یہ کوتاہیاں دراصل اللہ کے تقوی کی کمی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ تقوی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اصحاب کرام کے اندر آپ دیکھیے جو جذبہ تھا اللہ کے تقوی، اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر، رات کی تنہائی میں عبادت کی، کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے، اور بتایا بھی نہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اخلاص اور للہیت صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے اس کام کو قرآن مجید کے اندر اشارے کی زبان میں بیان کر دیا کہ صحابہ وہ ہیں جو اپنے آپ کے پر دوسروں کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، اور یہ ترجیح صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر ترجیح دینا، لوگوں کو اپنے پر فوقیت دینا سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع خاکساری اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا، رفعت عطا کرے گا۔ ہم اگر لوگوں کو نیچا دکھانے
یا اپنے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں عزت دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتوں کے خلیفہ ہیں، ایک بچی آتی تھی، انہیں پکڑ کر لے جاتی کہ ہماری بکری کا دودھ دیجیے، دودھ دے دیتے، جاتے اس کا دودھ دو کر اس کو دے دیتے، یہ خاکساری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے فرما روا تھے۔ جب ایران کا سفیر آتا ہے، اس وقت کا جو فارس تھا، تو حیران ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمر کہاں ہے۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ ببول کے درخت کے نیچے اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو تکیہ بنا کر زمین کے پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم، زمین کے پر سونے کے لیے گدا نہیں تھا۔ جب آپ اپنے بستر کے پر سویا کرتے تھے، اتنا سخت ہوتا کہ سو کر اٹھنے کے بعد جسموں کے پر نشان پڑے ہوتے۔ یہ خاکساری کا عالم تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا رسول، وقت کے شاہان اتنے نرم اور بہتر بستروں کے پر سوتے ہیں، ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا گدا بنوا دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تو ایک مسافر ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، اس کے بعد چلا گیا۔ یہی تو سارے مومنوں کی مثال ہے۔ اور جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ہم ایک لمحے کے لیے یہاں رکے تھے، اس کے بعد چلے گئے۔ تو یہ عملی کوتاہیاں دراصل ہمارے تقوی کی خرابی اور اللہ کے بارے میں ڈر کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اسے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا تو ہمارے عمل بہتر ہوں گے، اور یہی بہتر عمل ہمارے معاملات کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قبروں میں انسان کو جب نیک ہوتا ہے، اس کا عمل پیش کیا جاتا ہے انتہائی حسین اور خوبصورت شکلوں میں، جیسا کہ صحیح ابو داؤد وغیرہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ تو کون ہے اتنا حسین و جمیل؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ جو اچھائیاں، جو نیکیاں ہیں، وہ بہتر شکل میں پیش کی جاتی ہیں، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو بدترین شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے، ہمارا قبر کا ساتھی، ہماری آخرت کا ساتھی بہتر ہوگا یا تو خراب ہوگا؟ تو یہ ضروری ہے۔ اگر علم ہم نے حاصل کر لیا، اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ قیامت کے دن بندے سے جو 5 سوالات کرے گا، اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا، جب تک یہ جواب بندہ نہیں دے گا قدم اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہیں، کہ جتنا علم تجھے تھا، تو نے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ تو بتائیے، ہم نے بہت علم حاصل کر لیا لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل کم تھا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تزول قدم عبد، بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، اسے جواب دینا ہوگا، اس کے بعد اسے آگے جانے کی اجازت ہوگی، ورنہ اسی جگہ کے پر اسے روک لیا جائے گا۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ اللہ کی جناب میں کھڑے ہونے کے بعد ہم کو کیا جواب دینا ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے، عمل کے بارے میں سوال ہوگا، جب تک ہم نہیں دیں گے کتنا علم ہے اس کے مطابق۔ میں آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ علماء کے بارے میں بھی ہے اور عام لوگوں کے بارے میں، جو جتنا علم رکھتا ہے سب کے بارے میں ہے۔ بخاری کی روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اہل جہنم ایک شخص کے پاس جمع ہوں گے، وہ اپنی آتڑیوں کو پکڑ کر جس طرح چکی گردش کرتی ہے، وہ گردش کر رہا ہوگا، چکر لگا رہا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، تو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، تو بھی یہاں پر ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گا کہ دراصل جس نیکی کے بارے میں تمہیں حکم دیتا تھا وہ میں نہیں کرتا تھا، اور جس برائی سے تمہیں منع کرتا تھا وہ میں کرتا تھا۔ یعنی کردار بالکل اس کے قول کے، اس کی باتوں کے خلاف ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دائی اور مدعو دونوں کے دونوں جہنم میں، یعنی دعوت دینے والا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، وہ بھی جہنم میں، اور جن لوگوں کی اصلاح کی دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خود عمل نہیں کریں گے تو اس دعوت کا اثر دوسروں پر نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرنے سے پہلے کیا کہا تھا کہ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ اپنی شخصیت، اپنی ذات کو پیش کیا۔ اگر آپ کی شخصیت صادق و امین نہیں ہوتی، آپ معتبر نہیں ہوتے، تو پھر لوگ آپ کی بات کیسے مانتے؟
پہلے آپ نے اپنی شخصیت، اپنے کردار و عمل کو پیش کیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ تو جب تک ہماری شخصیت بہتر نہیں ہوگی، ہماری دعوت کے پر اس کا اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہمیں صحیح علم جس کی بنیاد کے پر ہمارا عمل صحیح ہو سکے ایسا علم عطا فرما، ہمیں صحیح علموں کے ساتھ صحیح عمل کی توفیق دے، ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا ضامن بن سکے۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ رکھنا جنہوں کو ان کے علموں کے مطابق سوال کرنے کے بعد تو اپنی گرفت میں لینے والا ہے۔ پروردگار تو ہمیں جو علم عطا کیا ہے اس علم کے مطابق ہمارے کردار کو، ہمارے عمل کو بھی ڈھال دے، سنوار دے۔ پروردگار ان ساری خرابیوں سے ہمارے کردار و عمل کو محفوظ رکھ جو تیری ناراضگی کا، تیرے عذاب کا یا تیری جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔